میرے بچوں دردی بدل لینا، نائی بدل لینا، محلہ بدل لینا، علاقہ بدل لینا، ہوٹل بدل لینا، جوتی کا برانڈ بدل لینا، فون بدل لینا، گھڑی بدل لینا، لیکن پتر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی۔ بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے؟ تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غوث پاک تھے، تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز تھے۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تشائی کوئی نہیں، وہ شیطان ہے۔ یا اللہ کیوں سجدہ کراں، بابا تشائی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے کہا بابا تشائی کوئی نہیں، کون ہے؟ شیطان کے بعد دوسرے نمبر پہ جس نے کیا، کون ہے؟ جیلوی۔ اور کون ہے؟ جیلوی۔ پہلا شیطان، دوسرا، اور بولو تو صحیح یار، پہلا شیطان، دوسرا۔ یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے کرے، اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں۔ اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں، اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا، کوئی مہینے ڈیڑھ بعد میں پوچھل سے پیر رکھ چھڑنا، میں پوچھل سے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا، وہ بھی پھڑکتا رہنا۔ تو مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا، جو پوچھل سے پیر رکھے لو دیا شاہ صاحب کی موجودگی میں پھر رکھ چڑھے ہیں جی۔ اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں نا اس کو ذرا بڑا کڑک دے جوڑے دیا، منہ نہ متھا جن پڑھ لیتا ہے، کہاں لو سے پاک، کہاں تو جیلم کا کیڑا ہے۔ اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بید بھی اتنی ناپسند آئی، اتھے یا ڈرایا واستکبر ویکڑنا ہے وکانا من الکافرین، ہو گیا پھر وہ کافروں میں چوہد ہے۔ ایک کافر ہے منصد، ایک کافر ہے منصد، ایک کافر ہے منصد۔ دیکھو نا وہ بھاگتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھا کے، کیونکہ سانو پتہ ہے ادھر ہی سچے ہیں، اسی کہنے ہیں اوے جڑیا آ، اوے جیلمی آ۔ وہ کہتا ہے میری امی نے مجھے منع کیا ہوگا، میں ایسے نا بوتا غصہ چڑھے، میں اوکلی کو دیکھا عائشہ پاک تے پونکتا دیا، جیلمی کتیا واللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے، اور تیرے بھونکنے سے اما عائشہ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو اما عائشہ پہ بھونک کے بتا رہا ہے تیرا خون گندا ہے، تیری نسل گندی ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں جی پنجواں مارن آیا سب جانا ہے بھیا نے مارن کوئی نہیں گیا، جن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، مارنا نہیں پتا کوئی بھی۔ اس کو پہلے علم کی موت مارنا ہے، اس چوہے پہلے روٹوں بار کرنا ہے، اور سامنے بٹھا کے کہنا بھج بول پتر، جس مسئلے سے تو کہنا نا جی مینوں پڑھا بول، آج بول ذرا ہیں تو تاجا نہ ہو۔ اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا ہے۔ یہ جو 10 علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے ارشاد فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا۔ ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے، یہی کہیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے۔ اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا۔ ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا ہاں کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے، تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ
جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے, یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے, یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفی 110 ہجری میں مفوت ہوئے, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا, یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو حجت الوداع پہ کھڑے ہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. اچھا, ضمناً مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں. بڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور سکر علی پارٹی. دیکھیں نا, جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے, اور 90 لاکھ نے بادی نہیں سی. جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن, بخاری, مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے, لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہیں, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ہاں, احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا, میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2,
وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو, تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو, 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے تھے تو, اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ان کے بابے ہیں جی, انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیران پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیران پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ, تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں, یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں, ہمارا شیخ تو وہ ہے جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا, اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلو سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھاڑ دیتے. یعنی فرعون, نمرود, ابو جہل سارے ان کے ہیں نا, ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا, دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے, پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟
ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا. اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں، پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟ بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھی، اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہے. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں کتاباں بدل گیا نا، چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں؟ رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے، آ تو کمینے ہی نکلے. آئے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے ہے تو. آج کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے. اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا. خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھئی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے، وہ بزرگوں کی شتیہات ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں. کڈا وڈا پھک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہا ہے نا 10 ستمبر 2023، 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں، یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے. ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو. تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے، وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت، ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے جی. اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے، بزرگوں کی نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں
ये दिल दा हाल जानते ने, ये किताबों में लिखा हुआ भी इन्होंने नहीं पढ़ा, उन किताबों की तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है मिसबाई साहब को समझ आ गई होगी कि हम किन बाबों का इनकार करते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं। हाँ, अपना भी ईमान बर्बाद किया, अपने मानने वालों का भी ईमान बर्बाद किया, और फिर तौबा भी नहीं की जिस तरीके से तौबा करने का हक था, और न चाची वापस ली है। हाँ, क्योंकि कलमाते कुफर कहलवाने वाले की बीवी भी गई, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, हाँ, तुसी मेरे नबी नाल टक्कर लई है, तो फिर देख लो अल्लाह ने तुहाडे उत्ते कितनी बड़ी बला छड़ी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं, ले ले बाबे तू अपने। इल्मी पॉइंट नंबर 4, वो कहता है कि मैं ये जो आए दिन क्लिप बनाता हूं ना, तो इंजीनियर को मैं मखसूस जगह के ऊपर मिर्चें लगाना चाहता हूं। और ये जुमले उसने बार बार उसमें रिपीट किए हैं। मुझे बताएं मुझे कौन सी मिर्चें लगेंगी? अगर तुम ये कह रहे हो ना ये मिर्चें मुझे लगती हैं, ये बातें सुन के, तो ये तो फिर मेरे ईमान की दलील है कि जब तुम उन बाबों को जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं उनका जिक्र करोगे तो जाहिर है कि मुझे तो दिल में तकलीफ होगी कि तुम खत्म नबूवत के ऊपर डाका मार रहे हो। तो ये तो मेरे ईमान की अलामत है कि मुझे तकलीफ हो। और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से, कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो इन कहानियों की जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि जब ये सारी चीजें इसमें नहीं होंगी तो ये जो नमक मिर्च जो हम डालते हैं ये कहां से डालेंगे हमारे स्टूडेंट्स? तो मिसबाई साहब ने हमें ये तमाम ग्राउंड्स प्रोवाइड की हैं कि बस इनके बुजुर्गों की मीम्स बने। ये जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां, स्टोरियां, हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। और देखें कि वो पापा जानी जो है उनको भी ये कह रहे कि जी मेरे लिए दुआ करें, तो वो बापा जानी भी आगे से कहते हैं कि मैं भी आपके क्लिप देखता रहता हूं। बिल्कुल बापा जानी को देखना चाहिए ने, ओ इस तू बड़े कहानी बात में। जाहिर है क्योंकि मुझे तो इसका फर्स्ट हैंड नॉलेज इसलिए है कि मैंने अपनी जवानी के 10 साल इस जमात को दिए में, मैट्रिक की लाइफ से लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फारग होने तक। हाँ जी, ग्रीन पगड़ी बांधी हुई है, बापा जानी के घर बैठ के उनके साथ एक प्लेट में खाना खाया हुआ है 1999 में। इसलिए तो हम कहते हैं कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, बल्कि द्यो के भी प्यो हैं, और ये द्यो द्योबंद वाला। हाँ, और ये इससे मुराद आपने वो वाला प्यो नहीं लेना, मैं इल्मी तौर पे बाप की बात कर रहा हूं, उसमें ये बिगॉटन वाला वो सिलसिला नहीं है। हाँ जी, ये वो वाला है। तो हमें तो फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि ये सब कुछ स्टोरियां किस तरीके से इनके बुजुर्ग बयान करते रहे। मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी तो मैंने ये सारी तसव्वुफ की बड़ी बड़ी किताबें, कीमिया सादत, मुकाशफतुल कुलूब, कश्फुल माजूब, गुनियतुत तालिबीन, ये पढ़ ली हुई थी। ये सारी स्टोरियां उसमें भी हमने पढ़ी हुई थी। तो ये कहना कि मुझे कोई तकलीफ होती है इससे, ये मिर्चें लगती हैं, नहीं सरकार, मुझे खुशी होती है कि आप इस तरह की स्टोरियां बयान करें ताकि हम लोगों को बताएं कि इनका दीन ये है जिसका कोई किताब व सुन्नत से लेना देना नहीं है। कश्फ और करामात के नाम के ऊपर इन्होंने उम्मत को धोखा दिया हुआ है। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं कि इंजीनियर जो है ये गौसे पाक पे भौंकता रहता है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक।
میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیۃ الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا۔ تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے۔ مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود، پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ لیا، اور دیکھیں وہ مرید بیچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بیچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو وہ نہ۔ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں، وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا۔ 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔
मैं बच्चों में जाके खेलता था, नबी अलैहिस्सलाम ने काम से भेजा होता था, आप अलैहिस्सलाम ने कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं खाया। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ है कि बाहर आए और प्यार से बुलाया, उनैस मैंने तुम्हें काम भेजा था, बस डांटा नहीं कभी भी, क्या क्यों कैसे कभी कुछ नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार किया। अब मुझे बताओ, अगर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बुजुर्गी बचानी है तो फिर ये वाकया तो फिर सराहतन नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ है। फिर इन्होंने एक झूठा कसीदा गौसिया मंसूब किया हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, वो गोल्डा शरीफ में भी पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तमाम औलिया की गर्दनों पे मेरा पांव है। अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने कभी कहा कि तमाम सहाबा की गर्दन पे हमारा पांव है? तो सरकार खुलफाए राशिदीन जैसा तो है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तशाह ही कोई नहीं उनके मुकाबले पे। अच्छा, ये जो इसको बार बार तकलीफ होती है जी बाबे तशाही कोई नहीं, ये एब्सोल्यूट जुमला है। कंपैरिजन करवाता हूं, तुम सबका ये अकीदा है कि बाबे तशाही कोई नहीं। जब तुम लोगों को ये कहानियां करवाते थे कि बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल वो किसी साबी के घोड़े के कदमों की भी खाक के बराबर नहीं है, ये कहते थे ना, कहानियां कराते थे ना, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आता था कि तुम सारे बुजुर्गों को कह रहे हो कि साबी के घोड़े के कदमों की खाक। हम तो इसके साथ एग्री नहीं करते कि आप जानवरों के कदमों की खाक के बराबर किसी भी इंसान को करें जो कलमा हुआ है। चले, तुम तो कहते थे कि नहीं है, तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहबा के मुकाबले पे, अहले बैत के मुकाबले पे तुम्हारे बाबे शाही कोई नहीं। तुम तो कह रहे थे नहीं नहीं, वो तो उनके घोड़ों के कदमों की खाक के बराबर में भी शाही कोई नहीं है। देखा किथे गया मेरा दिमाग। और ये कहानी खुद इब्ने कसीर ने लिखी हुई है, तारीख इब्ने कसीर में भी, ये पुराने बुजुर्गों से चलती आ रही कहानी, ये कोई कुरान हदीस नहीं है, बस किसी को जोश आया उसने कह दिया। तो उसके मुकाबले में नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे तशाही कोई नहीं। ये तो सहाबा किराम के घोड़े के कदमों की खाक बात करते थे। हमें तो ये कहना चाहिए इनकी डॉक्ट्रिन में कि सहाबा किराम के घोड़े और गधों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, तो अडे गौस कुतुब अब्दाल थे शाही कोई नहीं। हाँ, खुद ही कहते थे ना, इसको शेर कह लो। मेरी जुबान से कोई बात निकलती है तो फौरन गुस्ताखी लगती है। सब कुछ तो तुम लोग खुद कहते रहे हो और अकीदा फखरिया पेश करते रहे हो। तो हम किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं, गुस्ताखियां तुम खुद करवाते हो। और भाई, जब तुम ये कहोगे कि तुम्हारे एक पीर ने, नक्शबंद सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, भावुल हक नक्शबंद, हाँ, वो बुखारे से चल पड़े, हाँ, मुरीदनी मीनारे से चल पड़ी, हाँ जी, और कैच करके उतार दिया। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैह रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी, उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर, उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शैअन लिल्लाह चू गदाए मुस्तमन अल मदद खाहम शाहे नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा, तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। पकड़ कर उतारा, ये अल्फाज है उस मौलवी के, पकड़ कर उतारा। जब तुम्हारे बाबे नामहरम मुरीदनियां कैच करेंगे तो हम तुम्हें ना बताएं कि अल्लाह के बंदो, ये कौन सा दीन है जो तुम पेश कर रहे हो? अंदाजा करें। और सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, हमारी मां सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी बैत के लिए भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ
और इनके पीर मुरीदियां कैच करते हैं इनके कहने पे। तो अब मुझे बताएं, बुजुर्गों की तौहीन ये करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं? और कहते हैं कि जी वो हजारों किलोमीटर दूर से आगे, ये मीनारे से इसको फेंका गया, वो बुखारे से चल पड़े। अल्लाह के बंदो, सही मुस्लिम शरीफ खोलो, बनु सलमा जो है वो मस्जिद नबवी के पास शिफ्ट होने लगे, चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इरादा है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं क्योंकि हम गांव से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, इसलिए इरादा किया कि हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जितने कदम चल के आते हो ना, अल्लाह के हुजूर की नेकी लिखी जाती है। तो उन्होंने मदीना शरीफ नबी इस्लाम की सोबत में शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव चले गए। नबी इस्लाम ने उन्हें क्यों नहीं मशवरा दिया कि तुम भी वो उस गांव से उड़ के आ जाना, जिस तरह वो बुखारे से उड़ के मीनारे से उड़ने वाली को कैच करेगा, तो तुम उड़ के आ जाया करो, जो तुम्हें आने में इतनी तकलीफ होती है। उस जमाने में तो कोई नहीं था उड़ता। फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि सहाबा इकराम जैसा, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, झूठ मार रहे हो, तुसी कूड़ मार दे पे हो।